حفیظ شیخ کی بری کارکردگی اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے انہیں سینٹ کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کوئی ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی ہو، کیونکہ حفیظ شیخ کی جو پالیسیاں ہیں، کیونکہ وہ اس بات سب جانتے ہیں کہ وہ IMF کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان میں، وہ پالیسیاں اختیار کی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں لیکن IMF کے حق میں ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی نے یعنی جو شکست دی ہے حفیظ شیخ کو، یہ حکومتی اتحاد کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ 5 ووٹوں سے جو شکست ہوئی ہے، یعنی یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ لیے اور حفیظ شیخ نے 164 ووٹ لیے، اور اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو گئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی اتحاد کے یعنی 16 ووٹ کہاں گئے؟ حکومتی اتحاد کی جو ارکان کی تعداد ہے وہ 180 ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے یعنی حکومتی ارکان جو ہیں حکومتی اتحاد کے، ان کے 16 ووٹ کہاں گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے، تو انہوں نے عمران خان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ یہ بات نواز شریف کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار میں تقریباً آدھی مدت تو یہ عمران خان گزار چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران حکومت کی جو یعنی بے سمت نظر آتی ہے، اس کی وجہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ اور معاشی صورتحال تو بہت بری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عمران خان نے دعوے کیے تھے وہ اس کے مطابق وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ حفیظ شیخ سے بھی اس کی سینٹ کے الیکشن میں ہارنے کی وجہ یہی ہے کہ کچھ حکومتی اتحاد کے ارکان جو ہیں وہ ان سے سخت ناراض ہیں، اور وہ ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد سے ہی خاتون جو ہیں وہ 174 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اکثریت تو ہے، تو یہ صورتحال کی حکومت کے خلاف نہیں جاتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب عمران حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنا ہوگی، مہنگائی کو روکنا ہوگا، پالیسیاں ایسی بنانی ہوگی جس سے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ اور یہ صورتحال یہ بھی واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو سہارا دینے والے ان کی ناکامیوں کی یعنی ذمہ داری مزید اپنے سر نہیں لینا چاہتے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا، حکومت میں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں کارکردگی بھی دکھانا ہے، اور آئندہ الیکشن سے پہلے وہ صورتحال جس کا اس وقت قوم کو بھی سامنا ہے اور حکومت کو بھی سامنا ہے، اس سے نکلنا ہے، پھر ہی کہیں جا کر صورتحال بہتری کی جانب جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ صورتحال مزید خراب ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت بھی پوری نہ کر سکے۔ تو بات یہی ہے جو میں نے کی ہے۔ فی الحال عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو منافقت کی سیاست ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سینٹ کے الیکشن میں یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ خرید و فروخت کا عمل نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے، ہماری سیاست کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو دونوں کو اپنا اپنا مخلصانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔
फिर ही कहीं जाकर ये मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा और मुईशत भी संभलेगी। अगर ये दोनों इस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करते तो शफाफियत बहुत ज़रूरी है, उसमें यानी अना नहीं होनी चाहिए, हार जीत का यानी वो ना देखा जाए, उसको हार हार है, उसे तस्लीम कर लेना चाहिए, उसमें कोई ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन मुल्की मफाद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, उसे अहमियत दी जाए। हुकूमत आज ही है, कल दूसरी हुकूमत आ जाएगी, तो सोच यही होनी चाहिए कि हमने मुल्की मफाद को अहमियत देनी है, ज़ाती मफाद को नहीं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक हम सबको, हुक्मरानों को, अपोजिशन में जो रहनुमा है उन्हें भी ये तौफीक दे कि वो मुखलिसाना होकर ऐसे फैसले करें जो मुल्क के मुफाद में हो। शुक्रिया। फिर कभी अगले तबसरे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सैफ चांडियो टीवी देखते रहें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो यानी सूरत हाल मैं देख रहा हूँ और उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हकीकत क्या है, सच क्या है, वो मैं ज़रूर आपके सामने लाता रहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सी चांडियो टीवी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। हाँ, सी चांडियो टीवी देखिए।